الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وقال الله تعالى: وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ اگر وہ اس نعمت اور اسلام اس نعمت پر فخر کریں تو وہ اس لائق ہے کہ وہ اس پہ فخر کر سکتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ اگر مسلمان کسی چیز پہ فخر کرنا چاہے تو وہ دولت ایسی ہے کہ اس پہ فخر کر سکتا ہے، اور اس کے اس فخر کرنے پر اس کی تعریف فرمائی گئی ہے. اور وہ نعمت ہے، وہ نعمت اسلام ہے. اور مسلمان اگر یوں کہے کہ اننی من المسلمین، مجھے اپنے مسلمانی پر فخر ہے، تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. واقعی یہ ایسی بڑی دولت ہے کہ اس دولت پہ فخر کیا جا سکتا ہے. یہ ایسی بڑی سعادت ہے کہ اس پر خوشی کی جا سکتی ہے. اننی من المسلمین. انسانی طبیعت ہے، جب وہ کہیں دھوم دھام دیکھتا ہے، چمک دمک دیکھتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی. جب وہ منڈی میں کوئی سکہ چلتا دیکھتا ہے، مارکیٹ میں کسی کی قدر و قیمت ہوتا دیکھتا ہے، چمک دمک دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک بھوک سے اٹھتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے تھی. تو ان ساری چمک دمک چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے ایک جملے سے یوں کہہ دیا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، کہ جن کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت کچھ نہیں، دنیا کی سلطنتیں بھی ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، تب بھی وہ اس لائق نہیں کہ انہیں رشک اور انہیں ان کی قسمت پہ رشک کیا جائے اور یہ تمنا کی جائے کہ کاش کہ یہ میرے پاس بھی ہوتی. جن کے پاس یہ نعمت اسلام نہیں، زمین و آسمان کے خزانے، ساری دنیا کی سلطنتیں بھی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، تب بھی وہ اس لائق نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کاش کہ میرے پاس ہوتا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کبھی دھوکے میں نہ پڑنا، کبھی کسی بد نصیب کو دیکھ کر جو ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم ہے، کبھی یہ دل سے حسرت نہ اٹھے کہ یہ دولت میرے پاس بھی ہوتی.
متاع قلیل. عربی زبان میں یہ لفظ متاع اس گندے کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے سے عورتیں گھر کے برتن، کچن کے برتن صاف کرتی ہیں، اسے عربی میں متاع کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ متاع بھی صرف متاع نہیں کہا، اس کے اوپر بھی دو پیش دے دیے. عربی میں یہ اس لیے آتا ہے کہ اس سے بھی گھٹیا. اور پھر قرآن نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اگلا جملہ لفظ بھی بڑھا دیا، متاع قلیل. لفظ متاع میں بھی حقارت ہے، پھر اس کے اوپر جو دو حرکتیں ہیں اس میں بھی حقارت کا ترجمہ ہے. پھر آگے ایک لفظ اور بڑھا دیا قلیل، اور اس کی حقارت بڑھا دی کہ جس کے پاس نعمت ایمان کوئی نہیں، دولت اسلام کوئی نہیں، زمین و آسمان کے سارے خزانے، دنیا بھر کی سلطنتیں اس کے قدموں میں ہو، تب بھی وہ اس قابل نہیں کہ اس پہ رش کیا جائے. ان کے پاس ہے کیا؟ کہ متاع قلیل ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ایمان کے بدولت ایسی سمجھ اور بصیرت نصیب فرما دے. اللہ نے مسلمان کو دولت ایمان دے کر اتنا مالدار بنا دیا، اتنا مالدار بنا دیا، اتنا خوددار بنا دیا، اتنا بے نیاز بنا دیا کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا. اس کے مقابلے میں کسی دولت کی طرف اس کی نگاہ ہی نہ اٹھتی. اس کے بالمقابل کسی دنیا کی چمک دمک پر اس کی نگاہ ہی نہ اٹھتی. اسے اللہ نے ایسا دولت عطا فرمائی. وقال اننی من المسلمین. ہاں میں فخر سے کہوں، میری کوئی فخر کی چیز زندگی میں ہے تو وہ یہ دولت ہے کہ میں مسلمان ہوں. اننی من المسلمین، یہ میرے لیے فخر کی چیز ہے. اس کی طرف نسبت میرے لیے فخر کی چیز ہے. اس کی طرف نسبت میرے لیے فخر کی چیز ہے. یہ چیز فخر کی ہے، یہ چیز شکر کی ہے، یہ چیز سعادت کی ہے. یہ نسبت بہت بڑی ہے. اللہ کرے میرے عزیزو یہ احساس اب ہمارے معاشرے میں پھر زندہ ہو جائے. آج مسلمان کہلانے والا بوڑھا ہے یا جوان ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، آج اس دولت کے اس احساس سے محروم ہو گیا ہے. آج اس دولت کی اس قدر و قیمت کے احساس سے محروم ہو گیا ہے، بلکہ بسا اوقات مسلمان کہلانا اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے. وہ اس میں فخر نہیں سمجھتا، اس کی طرف نسبت اپنے لیے فخر نہیں سمجھتا، اپنی اسلامیت کو پردوں میں ڈھانپنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے. اپنی اسلامیت کو چھپانا چاہتا ہے، ڈھانپنا چاہتا ہے. اور سبحان اللہ، مسلمان جب تک اس نعمت پہ فخر کرتے تھے اور اس کے قدر و قیمت کو پہچانتے تھے تو کسریٰ اور روم کی سلطنت بھی ان کے نام سے لرزہ برندام ہوا کرتی تھی. انہیں پتا تھا یہ عجیب لوگ ہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایران کے سپہ سالار رستم نے خط لکھا، کہا وہ تمہارے پاس کون سی زندگی ہے جس پر تمہیں بڑا ناز ہے، تمہارے پاس وہ کون سا پیغام ہے کہ تم عرب کے سراہوں سے نکلے ہو اور دنیا کی مہذب سلطنتوں کو فتح کرنے کے لیے آ کھڑے ہو، وہ کون سا تمہارے پاس پیغام ہے؟ کسی قاصد کو ہماری طرف بھیجو تو صحیح، ہمیں بتائے تو صحیح کہ تمہارا پیغام کیا ہے. وہ تو سعد نے اس شخص کا انتخاب کیا جو پورے لشکر میں کوئی زیادہ معروف اور شہرت نہیں رکھتا تھا. حضرت ربیع بن عامر کوئی بڑی شہرت نہیں رکھتا تھا، اسے منتخب کیا. وہ ٹھنگنی سی سواری میں، پیون شدہ لباس میں، زرہ سے ملبوس، تلوار ہاتھ میں لیے، نیام سے نکال کر جب رستم کے دربار میں جاتا ہے، سبحان اللہ،
مجال ہے رستم کا دربار جو دنیا کی چمک دمک سے اپنی مثال آپ تھا، اس پہ روب ڈالتا، اس لیے کہ وہ تو اپنی دولت پر ہی بڑا فخر اور مسرور تھا جو اللہ نے اسے ایمان اور اسلام کی صورت میں دے رکھی تھی. اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری چمک دمک اس کی نظروں میں ہیج تھی. وہ تو دنیا کی گرد سمجھتا دنیا کی ان دولتوں کو اور ان محلات کو مٹی کے کھلونے سمجھتا تھا. اسی روب اور دبدبا کے ساتھ جب دربار میں حاضر ہوا، بظاہر اس کے جسم میں کوئی مرعوب کر دینے والی چیز کوئی نہیں تھی. لباس بھی پیوند شدہ، تلوار بھی پرانی سی، سواری بھی چھوٹی سی، لیکن سبحان اللہ اس کے اندر جو اسلام کی دولت تھی اور اس پر جو اسے فخر کی دولت نصیب تھی، اس نے اسے بڑا خوددار، بڑا غیور، بڑا مطمئن، جس نے اس کے اعصاب کو بڑا مضبوط اور جس نے اس کی ذہنیت کو بڑا، جسے کہیں کہ ذہنیت کو مضبوط اور تر و تازہ رکھا ہوا تھا، وہ پورے ہوش حواس کے ساتھ اور اعصاب کی مضبوطی کے ساتھ اس دربار میں داخل ہوتا ہے. اور جب اس نے اپنے جسم پہ وہ اسلحہ بھی لٹکایا ہوا تو رستم کے کرندے کہتے ہیں یہ تو اتارنا پڑے گا. تو کہنے لگے ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، اگر اسی حال میں ہمیں جانے دیتے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں. رستم نے کہا اسے آنے دو. اب حضرت ربی ہاتھ میں نیزہ لے کر اسے قالین پر اس پر ٹیک لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جس سے اس کے قالینوں میں سوراخ بھی پڑتی ہے، اور بڑے بے نیازی کے ساتھ جا کر اس کے تخت کے پاس اس کے سرانے کے کسی حصے کے ساتھ اپنی سواری کو باندھ دیتے. ہاں اننی من المسلمین، میرے لیے سب سے بڑی فخر کی چیز ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ آدمی کے اعصاب کو اندر اگر فخر ہو، اس دولت کی قدر اور اہمیت ہو، تو مجال ہے دنیا کی کوئی چمک دمک اس پہ روب ڈال سکے یا اسے متاثر کر سکے یا مرعوب کر سکے. انہیں تو اندازہ تھا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. ساری دنیا کے یہ کھلونے اور یہ ساری دنیا کی چمک دمک متاع قلیل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل دولت یہ ایمان اور اسلام کی ہے. اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. میرے عزیزو، آج پھر اسی احساس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج پھر اسی احساس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اسلامیت پر فخر ہو، اس پہ اللہ کا شکر ہو، اس پہ فخر ہو، اور اس پہ اپنا ہر چیز، اپنا ہر مفاد قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہوں. یہی وہ دولت ہے، یہی وہی نسبت ہے جس کے لیے جینا بھی اور جس کے لیے کٹنا بھی سعادت ہے. اور غیر اسلام پر ایک خون کا قطرہ بہانا بھی جائز نہیں. غیر اسلام کی کسی نسبت کی طرف، رنگ کی، وطن کی، علاقیت کی، زبان پہ کسی نسبت سے ایک خون کا قطرہ بہانا بھی جائز نہیں. لیکن اس اسلامیت کی خاطر عزت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، زندگی کے خون کے ہر قطرے کی قربانی، یہ سب سے بڑی سعادت ہے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے. یہ وہ دولت ایسی ہے جس پر قربانی دینا بھی سعادت ہے، اور جس کے خاطر جینا اور مرنا بھی بڑی کامیابی کی بات ہے. اننی من المسلمین. تو میرے عزیزو، اس احساس کو اپنی اولادوں میں، اپنی زندگیوں میں زندہ کرو کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت دی. ہم اپنی زندگی کا ہر خطرہ، اپنی عزت کا، اپنی جان کا، اپنے مال کا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ خطرہ ہمیں ناگوار ہے جو اسلام کے لیے خطرہ ہے. ہم اپنا ہر خطرہ برداشت کر سکتے ہیں، مفادات کا، جان کا، عزت کا، آبرو کا، سب برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا خطرہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان اور اسلام کی قربانی نہیں دے سکتے. ہر قربانی
ہم ہر مفاد سے دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانی کی زندگی سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ احساس اجاگر کیجئے، اننی من المسلمین، ہمیں فخر ہو، ہمیں اس نعمت پہ اللہ کا شکر ہو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ترکی زمانہ ہوا، اتاترک کے زمانے سے وہ اسلامیت سے محروم کرنے کے ان کے خلاف ساری سازشیں ہوئی، لیکن وہاں کے اسلام پرستوں نے تمام تر سختیوں کے باوجود بھی اسلام کے اس درخت کو ہرا بھرا رکھنے کی کوشش کی۔ تو جب ان کو یہ تھوڑی سی آزادی ملی تو جیسی وہ سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوتے تو سب سے پہلے جو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت دی، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت دی۔ جب ایک زمانے سے وہ اللہ کے کلام، اللہ کے کلمات کے اذان کے آواز سے ایک زمانے تک وہ جب محروم رہے، اور پھر ان کے ملکوں میں جب یہ اذان کی دوبارہ اجازت ہوئی تو تاریخ والوں نے لکھا کہ لوگ دیوانے وار باہر نکل آئے کہ آج پھر ہم اللہ کی کلمات اپنے کانوں سے زندگی میں پھر سن رہے۔ بڑے قدردان لوگ۔ تو میرے عزیزو، واقعی اسلام ہے ہی ایسی دولت، یہ اسلام کی نعمت ہے ہی ایسی دولت۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس نعمت اسلام پہ شکر کرو گے اللہ تمہیں اسلام کے پھر برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اگر تم اس نعمت اسلام پہ شکر کرو گے پھر تمہیں اللہ اس نعمت اسلام کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ یہی وہ نعمت اسلام ہے، یہی وہ نعمت اسلام ہے جو بیوی کے اندر شوہر کی سچی وفاداری پیدا کرتا ہے۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں، یہی وہ دولت ہے جو اولاد کے اندر باپ کا سچا احترام پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ دولت ہے اسلام ہے جو باپ کے دل کے اندر بیٹی کی حقیقی شفقت پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وہ دولت اسلام ہے جو بھائی بھائی کے اندر سچی اخوت کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وہ دولت اسلام ہے جس کے بدولت شوہر کی آنکھوں میں بیوی کے لیے سچی وفا آتی ہے۔ اگر زندگی کے کسی حصے سے اور اسلامی افراد کے کسی شعبے سے، اسلامی معاشرے کے کسی حصے سے یہ دولت نکل جائے پھر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیٹے کے دل کے اندر باپ کی عظمت پیدا کر سکے، اور باپ کے دل کے اندر بیٹی کی شفقت پیدا کر سکے، اور بھائیوں کے اندر سچی اخوت کو زندہ کر سکے، اور میاں بیوی کے اندر اعتماد کی فضا کو زندہ کر سکے۔ اگر نعمت اسلام نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ نعمت ایک اسلام ایسی ہے جس سے دنیا کی زندگی کے اندر بھی بہار آتی ہے، اور سبحان اللہ یہ آخرت کے اندر بھی یہ مسلمان سرخرو ہو کے اٹھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس نعمت کی قدر کرو جس سے آج میرے گھر سے لے کر میرے بازار و ایوان خالی ہو چکے ہیں، اور سچ یہ کہ آج مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر پورے طور پہ اس دولت کا قدر و قیمت کا اندازہ نہیں رہا۔ یہ کیا دولت ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو ایک دعا سکھائی ہے کہ جب بھی تم کھانا بھی کھاؤ تو نعمت اسلام کو ضرور یاد رکھا کرو، اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لایا کرو، اور یوں کہا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تو نے کھلایا بھی تیرا شکر ہے، تو نے پلایا بھی تیرا شکر ہے، لیکن تو نے مجھے مسلمان بھی بنایا، تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ ساری دولت مل جاتی، سلطنتیں مل جاتی، دنیا کی چمک دمک ہوتی، اسلام نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے پہلے، اپنے ملک کو چھوڑنے سے پہلے، دنیا میں تجارتیں لگانے سے پہلے، اپنی اولادوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ نعمت اسلام وہاں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ دولت اور سرمایہ بھی محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا۔
اپنی زندگی کے سارے فیصلے اس نعمت اسلام کو سامنے رکھ کے کیا کرو. یہی اس نعمت اور اس دولت کی قدردانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دولت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. للہ رب العالمین. للہ رب العالمین. للہ رب العالمین. للہ رب العالمین.